صحابہ سے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس جماعت نے یہ تمام چیزیں کر کر کے عقیدہ خراب کیا. تو ایسے وقت میں ایک مجدد کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے پیدا کیا. اسی لیے کسی ہندی شاعر نے کہا کفر تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، محتاجی تھے لوگ علم سید ابرار پر. کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے. اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے. اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا. ارے پھول تو ہے پھول، خاروں کو گلزار کر دیا. اے امام خون امت کے نگہبان زندہ باد زندہ باد. اے امام احمد رضا مفتی احمد رضا خان زندہ باد. تو انہوں نے آنے کے بعد لوگوں سے کہا جا رہا تھا ہمارے نبی کو علم غیب نہیں ہے، ہمارے نبی کو علم اتنا ہی ہے جیسے جانور اور پاگلوں کو علم ہوتا ہے. تو امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین پر عشق رسول کے سمندر میں موجزن ہو کر یہ جواب دیتے ہیں تم کہتے ہو ہمارے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، سن لو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کرو. جب خدا ہی نہیں چھپا، یہ تو خدا غیب ہے نا، یہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ غیب ہے. خدا تو غیب ہے، سب سے بڑا غیب خدا ہے. لیکن امام اہل سنت نے کہا جب خدا ہی آپ کی نگاہ سے چھپ نہ سکا تو دنیا کی کون سی چیز ہے جو چھپ سکے آپ کی نگاہ سے. ہمارے نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر بحث کی گئی. ہمارے نبی بھی حاضر و ناظر نہیں ہے اس طرح سے کہا جا رہا تھا. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا اے لوگوں، اے بدبختوں، اے گستاخ رسول، میرے پیارے نبی کی شان میں تم گستاخی سن کرتے ہو. سنو ہمارے نبی حاضر و ناظر ہے. امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کے وقت کی طرف گئے تھے، اسی کے وقت کی طرف گئے تھے. اور بحث کی گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سلام پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو، کیسے سن سکتے ہیں؟ سن نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو. لیکن انہوں نے کہا ہمارے نبی سن نہیں سکتے. سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر کہتے ہیں اے گستاخوں، اس زمانے میں تو سب یہ جانتے تھے، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا ہمارے نبی ہر چیز جانتے ہیں، لیکن تم یہ کہتے ہو ہمارے نبی نہیں جانتے. سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں ارشاد فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے اور کانے لالے کرامت کے لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں سے وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ہمارے نبی کو کہا گیا مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا. کیا ہمارے حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا؟ یہ اگر عقیدہ ہوتا تو خبر پر کیوں آتی؟ ابو بکر صدیق کو بدفن کیا گیا، حضرت عائشہ آتی رہی رضی اللہ تعالی عنہا. ہمارے نبی کے تعلق سے کہا جا رہا تھا جو 1400 سال پہلے آنے والی جماعت نے ہمارے نبی مردہ ہے، مر کر مٹی میں مل گئے. تو اس وقت بریلی کی سرزمین سے ایک مجدد اٹھتا ہے، اٹھ کر یہ آواز دیتا ہے کمبختوں تم ہمارے نبی کے مرنے کے لیے چاہتے ہو کہ ہمارے نبی مر کر مٹی میں مل گئے. سن لو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، واللہ اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں میرے چشم عالم سے. یہ میری آنکھوں میں کیا طاقت ہے، یہ میری آنکھ میں کیا وہ پاور ہے کہ آپ کو دیکھ سکے، لیکن یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ دنیا جو دیکھ رہی ہے ہماری آنکھیں، اس آنکھ سے آپ چھپے ہیں بظاہر، لیکن تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور آگے بڑھے ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا کیا.
چاند و سورج ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا کیا، عرش و کرسی ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا کیا، ارض و سما ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا کیا، زمین کے ہر ذرہ ذرہ، چپا چپا، پیڑ پودے، سمندر، جتنی چیزیں اس دنیا میں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ تو امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کیوں پکارتے ہیں یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے چار تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ عقائد اہل سنت ہے، جناب اللہ عقائد اہل سنت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں قرآن احادیث کی روشنی میں یہ بتا دیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے۔ یہ زبان اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اللہ کی تعریف کرنے، پیارے حبیب پر درود و سلام پڑھنے، ان کی تعریف کرنے کے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یہ جان جو اللہ نے دی ہے، یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اس میں طاقت یا مولا علی شیر خدا کی بازوؤں کی قوت عطا کرے ہمارے اعضاء میں، تمام بوڑھوں کے، جوانوں کے، تمام لوگوں کے ہاں اعضاء میں مولا علی شیر خدا کی قوت دے اللہ تعالیٰ۔ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اب یہ جملہ دے رہا ہوں میں آپ کو، خواجہ خواجگان، فخر ہندوستان، عطائے رسول خواجہ غریب نواز کو اللہ نے اپنے عطا سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرم سے اس ہندوستان پر بھیجا۔ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنایا، خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنایا۔ اب ایمان بچانے کی باری تھی، سرکار اعلیٰ حضرت نے، میرے رضا نے تمام لوگوں کے ایمان کو بچایا۔ تمام ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی طرف سے یہ آواز ہوئی کہ ہمارے ایمان کو بچانے والے وہ احمد رضا ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام۔ تو محترم سامعین کرام، یہ آپ کا جو اپنی اپنی کتابوں میں عقیدہ گیا، لیکن اس زمانے کا تمام عقیدہ جب ہمیں دیکھا جائے صحابہ کا، ایک دم شفاف پاک و صاف عقیدہ ہے جو اہل سنت و جماعت جو پہلے تھا وہی آج کا بھی عقیدہ ہے۔ اور غور سے یہ بھی سن لیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلک اہل سنت ہے، الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جب نام لیا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ دوسری جماعت ہو گئی، مسلک اعلیٰ حضرت ایک دوسری جماعت ہو گئی، اہل سنت وہ الگ جماعت ہو گئی، سنی الگ ہو گئے، بریلوی الگ ہو گئے۔ آپ کو کھٹکانے کے لیے، اسی جگہ گول پھرانے کے لیے بس یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اہل سنت بھی وہی ہے، سنی بھی وہی ہے۔ اہل سنت والجماعت فل فارم، شارٹ فارم سنی، اب پہچان بریلی، یہ نیا فرقہ نہیں ہے، بریلی نیا فرقہ نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، اہل سنت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اہل سنت جو ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت سے پہچانا جا رہا ہے، بس فرقہ نہیں ہے، اپنے نئے نئے عقائد کو نہیں گڑا گیا ہے۔ اگر نئے نئے عقائد کو گڑا جاتا، کوئی انسان اپنے آپ کو فخر سے سنی بریلوی نہ کہتا، کوئی بریلوی سنی بریلوی نہ کہتا۔ تو محترم سامعین کرام، اہل سنت و جماعت ہی ہے، لیکن اس زمانے میں پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے، اس زمانے انہی کے نام سے پہچانا بھی جاتا ہے۔ یہ نیا فرقہ نہیں